اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، جو پھر تم نے پیٹ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ بیان کیا ہے، اور اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غزوہ حنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے، جو فتح مکہ کے بعد پیش آیا، اور رمضان شریف کے اندر فتح مکہ ہوا تھا، شوال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، ظاہر بات ہے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے تو وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہی ہوگا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہوتا ہے شوال کا مہینہ، ابھی جو گزرا ہے مہینہ، یہ ذی قعدہ کا مہینہ، اس سے پہلے والا مہینہ شوال کا مہینہ، شوال کے مہینے میں یہ غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا۔ جب یہ حنین ایک مقام کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مشہور مقام ہے۔ اس مقام کے اندر قبیلہ حوازن اور دوسرے بعض قبائل بڑے ہی مشہور جنگجو بہادر قبائل اس کے اندر رہتے تھے، بڑے ہی جنگجو نیڈر بے خوف قبائل اس کے ارد گرد رہتے تھے، اور اس کا جو ایک سردار تھا وہ عوف بن مالک نوجوان سردار تھا، بڑا ہی جوشیلا جذباتی سردار اور بڑا ہی نیڈر، تیر چلانے میں ماہر، تلوار چلانے میں ماہر، جوشیلا نوجوان اس قوم کا سردار تھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، اب ہمارے اوپر چڑھائی ہوگی، جب ان لوگوں نے یعنی حنین کے لوگوں نے دیکھا کہ مکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے تو ظاہر بات اب ہماری ہی باری ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کر کے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، ہم لوگ مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 24,000 سے لے کر 28,000 کے درمیان اپنی فوج، اپنا لشکر تیار کیا، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس قبیلے کے سردار نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی بیوی، اپنے بچے، بوڑھے، مرد، جوان، یہاں تک کہ پورے جانوروں کو بھی ساتھ لے کر کے اس لڑائی کے اندر شریک ہو، تاکہ جب بھاگنے لگے لوگ تو اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر کے، عزیز و اقارب کو دیکھ کر کے بھاگنے سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اس کی ایک لڑائی کی خاص بات یہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نام کے ایک آدمی کو مخبری کے لیے بھیجا، جاسوسی کے لیے بھیجا، کہ جا کر کے ان لوگوں کے حالات، ان کی تیاریاں، ان کی تعداد، ان کے اسلحہ جات کے بارے میں جا کر کے معلوم کرو۔ چنانچہ یہ صحابی گئے اور جا کر کے پورے علاقے کے اندر تحقیق کر کے پوری رپورٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان صحابی نے پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر تیار کیا۔ مدینے سے جب چلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ مکے میں جب آئے تو 2,000 وہ لوگ تھے جو نو مسلم تھے، مکے کے جو لوگ تھے اس میں 9 مسلم تھے، یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی شریک ہو گئے جو دل کے اندر ان کے ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، کچا ایمان تھا۔
کچھ لوگ تماشا دیکھنے کی نیت سے، کچھ لوگ مال غنیمت کے حاصل کرنے کی نیت سے، کچھ لوگ اس انتظار میں شریک ہوئے تھے لڑائی کے اندر کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہم پھر بدلہ لیں گے مسلمانوں سے۔ مسلمانوں کو ذلیل رسوا کرنے کے ارادے سے بھی بہت سارے لوگ شریک ہوئے تھے، نئے نئے لوگ شریک ہوئے، جس کو طرقہ کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں ایک صحابی جس کا نام شیبہ بن عثمان ہے، اس لڑائی کے اندر شریک ہوئے تھے۔ اس وقت تک یہ مسلمان سچے دل سے نہیں ہوئے تھے، بس یوں ہی دیکھا دیکھی میں مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بھی اس لڑائی کے اندر شریک ہوئے تھے۔ اس لڑائی کے موقع پر کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر ایک مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور عمل کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان واقعات میں سے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان کے اندر بھی کچھ ترقی ہو، عمل کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ تو لڑائی کا جو منظر ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس بیچ میں جو 3 واقعات پیش آئے ان 3 واقعات کو بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ ان واقعات میں سے پہلا واقعہ، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، شیبہ بن عثمان کا واقعہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا باپ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اور میرا چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مقتول ہوا تھا۔ تو میرے دل کے اندر اس کا غصہ تھا کہ میرے باپ کو مارنے والے اور میرے چاچا کو مارنے والے مسلمان لوگ ہیں، اس لیے انتظار میں یہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گئے کہ دیکھا جائے گا، موقع ملا نا، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کر کے بدلہ لوں گا۔ اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا اور یہ شریک ہو گیا۔ لڑائی کے موقع پر یہ انتظار میں رہا کہ کوئی موقع ملے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے اپنی خواہش کو پورا کروں، اور اپنے دل کے جو جذبات ہیں، غیظ و غضب ہیں، ان غیظ و غضب کو میں کچھ سرد کر سکوں۔ یہ لڑائی کے اندر شریک ہوئے اور موقع کی تلاش میں رہے، انتظار میں رہے کہ اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملیں، میں حملہ کروں، تلوار کے ذریعے، تیر کے ذریعے حملہ کر کے ماروں میں اور بدلہ لوں، لیکن اس کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک موقع پر انہوں نے سوچا کہ اب میں حملہ کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ جب یہ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک طرف تو حضرت عباس، جس کا ذکر آپ پیچھے سن چکے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باڈی گارڈ کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور ہیں، اور دوسری جانب دیکھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، یعنی 1-2 مہینہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، دوسری طرف یہ تھے حفاظت کے اوپر مامور تھے۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا اور دیکھ کر کے مجھ کو بلایا، اور بلا کر کے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ اس کے دل سے ساری خباثتوں کو، گندگیوں کو نکال دے اور اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا فرما دے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ میرے سینے پر رکھا، سینے پر ہاتھ رکھتے ہی میرے دل سے ساری کفر کی، شرک کی غلاظتیں، ساری غلاظتیں نکل گئیں اور میرا دل بالکل پاک ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف جب میں نے دیکھا تو میرے دل سے ساری دشمنیاں ختم ہو گئی اور میرے دل کا سارا غصہ نکل گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے رگ و ریشے کے اندر پیدا ہو گئی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا، یا رسول اللہ میں اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ موقع ملے تو آپ کو میں قتل کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے مجھ کو موقع نہیں دیا، اور آپ جو ہے میرے ارادوں سے واقف ہو گئے اور آپ نے بلا کر کے میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اب میرے دل کے اندر اسلام کی محبت، آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم برے ارادے سے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے برے ارادے پر تم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دیا، بلکہ تم کو خیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور تم خیر کے کام انجام دو گے۔ چنانچہ بعد میں انہوں نے اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ان کے ذریعے پیش آئے اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت نضر بن حارث کا واقعہ ہے، یہ بھی اسی مقصد کے لیے چلے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا موقع ملا تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا، لیکن اس کے دل سے جو
اسلام اور مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سوچ تھی، ان کے سوچ کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا اور اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دی۔ ایک اور واقعہ جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اسی لڑائی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سارے صحابہ کرام ادھر ادھر بکھر گئے تھے، گرمی کا موسم تھا، یہی موسم جو اس وقت گرمی کا موسم چل رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے اور سارے صحابہ کرام ادھر ادھر بکھر گئے، چھوٹے چھوٹے درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے، سو گئے، کچھ جاگ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تلوار کو درخت سے لٹکا کر کے آرام فرمانے لگے۔ ایک آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے قریب آیا، وہ انتظار میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں گا، وہ انتظار میں تھا، موقع دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آ کر کے اس نے تلوار جو درخت سے لٹک رہی تھی اس کو تلوار کو نکالا اور نیام سے اس کو باہر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے، آنکھ کھل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جانی دشمن میرے سامنے کھڑا ہے اور تلوار نیام سے اس نے نکال لی ہے اور نکال کر کے کہہ رہا من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ ایسے موقعوں پر اچھے اچھے آدمیوں کا ایمان ڈگمگا جاتا، لیکن یہ ایمان کس کا ایمان ہے؟ نبی کا ایمان ہے۔ نبی کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی لغزش، کوئی کمزوری نہیں آتی، چاہے کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی خطرات ہو، کیسی بھی مشکل ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، نبی کا ایمان ذرہ برابر بھی ڈگمگاتا نہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ان موقعوں پر نبی کا ایمان دیکھیں اتنا مضبوط ثابت ہوا کہ ذرہ برابر اس کے اندر کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی۔ دیکھیے ہجرت کے موقع پر، غار ثور کے موقع پر کہ کفار مکہ قریب پہنچ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم پریشان مت ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمگیر مت ہو، تم پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیے، سامنے جانی دشمن ہے اور تلوار نیام سے اس نے نکال رکھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بالکل سادہ جملہ نکلا، اللہ۔ یہ اللہ کا جملہ اتنا اثر انداز ہوا اس کے اوپر، دشمن کے اوپر، کہ دشمن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی اور وہ خوف زدہ ہو کر کے گھبرانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے کہنے لگے کہ من یمنعک من، اب بتاؤ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، اس کا ایمان اللہ کی ذات پر تھا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہی میرے ساتھ بھلائی اور مہربانی کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بات جب کر رہے تھے، بعض صحابہ کرام کو بھی خبر ہو گئی، وہ آئے تو دیکھا کہ عجیب و غریب منظر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، یہ آدمی مجھ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری جان کی حفاظت فرمائی۔ وہ آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گڑگڑانے لگا اپنی زندگی کے لیے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا کہ یا رسول اللہ مہربانی کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ جب وہ آدمی اپنے قبیلے میں گیا تو اپنے قبیلے میں جا کر کے کہنے لگا کہ میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جس کے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار کا مالک وہ آدمی ہے، جو اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ بعد میں یہ غالباً یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ یہ تین واقعات اس لڑائی کے موقع پر پیش آئے جو نہایت ایمان افروز ہیں۔ ابھی لڑائی کا واقعہ تو بیان کرنا ہے، وہ اس کو ابھی بیان نہیں کیا گیا ہے، صرف اتنا بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 سے لے کر 14,000 کا لشکر تیار کر کے اس قبیلے پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے، اور بعد میں جو حالات پیش آئے اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔